بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر حکمت ہی حکمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا آخرت کے اندر کامیابی کا مژدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ انسان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا حکم ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وہ پیدا ہوئے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اور اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ دوسری روایت کے اندر موجود ہے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بچے کے پیدائش کے وقت اس کے پیدا ہونے کے بعد دائیں کان میں اذان دے دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو وہ بچہ ام الصبیان سے محفوظ رہے گا۔ ام الصبیان کہتے ہیں سوکڑا کی بیماری، یعنی اس بیماری سے محفوظ رہے گا جب آپ نے اس سنت پر عمل کر لیا۔ تو ایک مختصر سی سنت کے اوپر عمل کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ام الصبیان یعنی سوکڑا کی بیماری سے بچہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اب اذان اور اقامت کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سے 2 منٹ نہیں لگتے۔ تو اس لیے اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور اذان اور اقامت کے اندر حکمت کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کی حکمت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے کان میں اذان دی جائے تو اذان جب اس کے بچے کے کان میں دی جاتی ہے تو گویا کہ اس بچے کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس بچے کے کان میں اللہ کی وحدانیت کی آواز جائے اور وہ بچہ سب سے پہلے شہادتین کو سنے، یعنی اللہ رب العالمین کی وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت کو سنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت کو سنے، یعنی اللہ رب العالمین کی عظمت کے الفاظ اس کے کان میں سب سے پہلے پڑھنے چاہیے تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت پہلے دن سے ہی پیدا ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ لکھی جاتی ہے کہ اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے، اور بچے کے کان میں جب اذان دی جائے تو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ جب وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو، اس کے اوپر قبضہ نہ کر لے۔ اس کے کان میں اذان دی جائے تاکہ فوراً اذان سن کر شیطان اس بچے سے دور بھاگ جائے اور اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ایک حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ بچے کے کان میں دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ اے انسان، اذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، اب تیری نماز کا وقت بہت قریب ہے۔ جیسے مساجد کے اندر اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے نماز کا، تو اذان اور اقامت ہو چکی ہے، اب اقامت کے بعد فوراً نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو یہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ اب دیر نہ کر، نماز کا وقت بہت قریب ہے، نماز کی تیاری کر لے۔ اور نماز کی تیاری کیا ہے؟ کہ ایمان و عمل والی زندگی اختیار کرنا۔ تو ہم سب کی اذان اور اقامت ہو چکی ہے اور نماز کا وقت بہت قریب ہے۔ میں اب کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ ہرگز کسی انسان کی موت اس کے وقت سے مؤخر نہیں ہو سکتی جب وہ آ جائے تو، اور اللہ رب العالمین تمہارے کاموں سے